حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ لوگ اس صدمے میں ہیں اور بعض لوگوں کو بعض صحابہ کرام کو یقین کرنا مشکل پیش آ رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ان کے استاد، ان کے حبیب اور ان کے معلم ان کے درمیان نہیں رہے، تو انہوں نے پھر قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت فرمائی جس کا میں نے ذکر کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم۔ یہ اس آیت کی تلاوت کی جس کا بھی میں نے ترجمہ پہلے ہی بیان کر چکا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ یہ صحیح بخاری میں آپ کو حدیث مل جائے گی، پورا واقعہ صحیح بخاری میں اور دوسری احادیث کی کتاب میں موجود ہے۔ شیخ امین نے یہاں پہ پورا واقعہ ذکر نہیں کیا، انہوں نے پہلی بات تو صرف آدھا واقعہ ذکر کیا، صرف عمر ابن الخطاب، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کے رویے کا ذکر کیا جو کہ صدمے کی حالت کا تھا، جب انہیں پوری طرح یقین نہیں آیا تھا، جیسے کہ بعض اوقات ہم خود بھی دیکھتے ہیں، آج تک اسی طرح یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب کسی کا کوئی بہت عزیز قریبی رشتہ دار یا جس سے اس کو بڑی محبت ہو وہ وفات پا جاتا ہے تو شروع میں یقین کرنا اس بات کے اوپر تھوڑا مشکل پیش آتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی شروع میں اس بات کے اوپر یقین کرنا تھوڑا مشکل لگا، لیکن جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت کریمہ پڑھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ تم میں سے جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں، اور تم میں سے جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ حی اللہ یموت ہے، زندہ ہے اور اس کو موت نہیں آتی۔ واضح طور پر حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ نے یہاں پر اللہ اور اللہ کے نبی کی ذات میں فرق کیا، اللہ کی ذات اور نبی کی ذات میں یہاں پر انہوں نے فرق کیا اور یہ دکھایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کبھی نہیں مرتا اور اس کو موت نہیں آتی، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ چکی ہے۔ یہ حضرت ابو بکر الصدیق کے الفاظ ہیں جن کے اوپر سارے صحابہ کرام متفق ہو گئے، اسی لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ کسی نے اٹھ کے یہ نہیں کہا کہ اے ابو بکر آپ کیا کہہ رہے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مر نہیں سکتے۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کی شیخ امین یہ بات واقعہ ہمیں سنا رہے ہیں ان کے بارے میں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی وہاں پر انہوں نے محسوس کیا کہ یہ بات واقعی ایسے ہے، اور وہ وہیں پر بیٹھ گئے اور انہیں اس چیز کا معلوم تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ چکی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو موت نہیں آتی۔ واضح طور پر فرق کیا۔ شیخ امین نے پہلی بات کہ آدھا واقعہ سنایا، پورا واقعہ نہیں سنایا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا اس معاملے میں جو کردار تھا وہ نہیں بتایا، انہوں نے اپنے سامعین سے، اپنے مریدین سے یہ بات کو چھپایا، اپنے سامعین، اپنے مریدین کی آنکھوں کے اوپر اور عقلوں کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کی، اس طرح کہ انہیں یہ بتایا گیا کہ حضرت عمر کا جو شروع میں رویہ تھا وہ اس لیے تھا کہ وہ حیات النبی کو ماننے والے تھے، بقول ان کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر نہیں سکتے، جبکہ ہرگز ایسا نہیں، ان کا ایسا کوئی بھی عقیدہ نہیں تھا۔ اگر ان کا ایسا عقیدہ ہوتا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اختلاف کرتے اور ان کو یہ بات نہ کہنے دیتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں، بلکہ انہیں یہ بتاتے کہ نہیں، حیات النبی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا اور انہوں نے بات قبول کی، اور وہ ایسا عقیدہ رکھتے ہی نہیں تھے شروع سے، تبھی انہوں نے اس بات کو آسانی سے قبول کیا، کیونکہ ان کا جو رویہ تھا شروع میں یہ خبر سن کے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، وہ ایک صدمے کا رویہ تھا، نہ کہ ایک عقیدے کی بنیاد پر ایک رویہ تھا۔ تو یہاں پر انہوں نے بددیانتی کی ہے، اور ان کے سامعین سے گزارش ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کے اوپر سے پردہ ہٹائیں اور قرآن کریم کی واضح آیات پر غور کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
براہ راست مخاطب ہو کر، انہی سے مخاطب ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الزمر میں یہ ہے آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انک میت و انہم میتون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مر جائیں گے اور یہ بھی مر جائیں گے، آپ نے بھی مرنا ہے اور انہوں نے بھی مرنا ہے، یعنی کہ جو افراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے انہوں نے بھی مرنا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مرنا ہے۔ واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشبیہ دوسرے انسانوں سے دی ہے اس معاملے میں، کیونکہ ہر انسان کو موت آتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ سے تشبیہ نہیں دی اللہ تعالیٰ نے، اپنے آپ سے نہیں ملایا بلکہ انسانوں سے ملایا، کیونکہ وہ انسانوں میں سے ہیں، بلکہ بنی آدم میں سے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں سے نہیں نکلے، تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا انک میت، آپ نے بھی مرنا ہے، آپ نے مرنا ہے، وانہم میتون، اور انہوں نے بھی مرنا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی فرق نہیں کیا کہ آپ کی موت ایک ظاہری موت ہے اور آپ کی موت ایک پردہ ہے صرف دنیا سے، اور اصل میں آپ کو موت نہیں آنی مگر ان لوگوں نے مرنا ہے، ایسا ہرگز اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا ذکر کیا کہ آپ نے بھی مرنا ہے اور انہوں نے بھی مرنا ہے۔ اور ایک آیت جس کا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں تو وہ میں دوبارہ تلاوت نہیں کروں گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے علاوہ ایک دوسری آیت کی میں تلاوت کروں گا جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر، کسی انسان کو ہمیشہ کی بقا یعنی ہمیشہ کی زندگی نہیں عطا فرمائی، تو جب آپ مر جائیں گے تو کیا یہ سمجھتے ہیں یعنی کہ کفار کہ ہم ہمیشہ کے لیے جئیں گے؟ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور پہ اس کا مفہوم یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار اور مشرکین کو یہی سمجھانا چاہتا ہے کہ تم لوگ اپنی زندگی اس طرح مت جیو کہ جیسے کہ تم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، جبکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دے رہے، تو تم کون ہوتے ہو اس طرح زندگی بسر کرنے والے کہ تم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے؟ اس کی واضح طور پہ یہ تفسیر ہے اور یہ تنبیہ ہے کفار اور مشرکین کے لیے کہ اپنی زندگی اس طرح مت جئیں کہ ان کی زندگی کبھی ختم نہیں ہونی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ختم ہونی ہے، تو وہ کون ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے چلے؟ تو واضح طور پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ قرآن کریم میں مختلف آیات میں اس چیز کو بتلا دیا ہمیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے ہمارے درمیان موجود نہیں رہیں گے، اور انہوں نے بھی وفات پانی ہے جیسے کہ بنی آدم کے دوسرے افراد نے وفات پانی ہے، اور جیسے کہ پہلے گزرے ہوئے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے وفات پائی ہے، اور آئندہ آنے والے انسانوں نے بھی وفات پانی ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر نفس کو چکھنی ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موت کے بارے میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہیں بھی فرق نہیں کیا کہ انبیاء کے لیے موت نہیں یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ مختلف ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہوگی موت کے بعد اس میں، اور جو کسی عام آدمی کی زندگی ہوگی موت کے بعد اس میں بڑا فرق ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، اور یہ تو ایک عام سی بات ہے، یہ ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو انبیاء گزرے ہیں یا جو اولیاء گزرے ہیں یا جو شہداء گزرے ہیں ان کی زندگی میں اور عام آدمی دوسرے آدمیوں کی زندگی میں بڑا فرق ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ بحث اس چیز پر نہیں ہو رہی، بحث اس چیز پر ہو رہی ہے کہ لوگوں کو یہ بتانا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دنیا میں ہمارے درمیان موجود ہیں، ہماری ساری باتیں سنتے ہیں، ہمارے ہر عمل پر غور کرتے ہیں، ہم سے رابطہ کرتے ہیں، جیسے کہ شیخ امین اپنے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں، یا ہمیں تعلیمات پہنچاتے ہیں براہ راست احادیث اور قرآن سے باہر، شریعت اسلام جو مکمل ہو گئی اس سے باہر ہمیں تعلیمات پہنچاتے ہیں، تو یہ دعویٰ اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے کہ یہ دعویٰ ہرگز نہیں جائز، اور یہ دعویٰ صحابہ کرام نے نہیں کیا، اور صحابہ کرام نے اس طرح قرآن کریم کو نہیں سمجھا، اور اس طرح احادیث اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو
اس طرح نہیں سمجھا، بلکہ انہوں نے یہی سمجھا کہ تعلیمات مکمل ہو چکی ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور اب اپنی آخرت کی اعلیٰ زندگی بسر کرنے چلے گئے ہیں۔